وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حافظ عثمان مرتضائی صاحب جو تلاوت قرآن رحیم سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما رہے تھے۔ اب تیزی سے آگے بڑھ جانا ہے مجھے کہ خدا ہے خود بھی جمیل اور ہے جمال پسند۔ آپ کہیے ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا ذرا آگے آ جائیں گے، کیمرے والا تصویریں بنا رہا ہے تو اچھی بن جائیں گی۔ ذرا تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں اور پیچھے والا جو آئے گا اس کو آسانی ہوگی۔ آپ بھی آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حیدری، خدا ہے خود بھی جمیل اور ہے جمال پسند۔ خدا ہے خود بھی جمیل اور ہے جمال پسند، اسی لیے ہے اسے آمینہ کا لال پسند۔ خدا ہے خود بھی جمیل اور ہے جمال پسند، اسی لیے ہے اسے آمینہ کا لال پسند، اسی لیے ہے اسے آمینہ کا لال پسند، اسی لیے تو بنایا ہے بے مثال انہیں، اسی لیے تو بنایا ہے بے مثال انہیں، اسے نہیں ہے خدا کو بھی محبوب کی کوئی بھی مثال پسند، اسے نہیں ہے محبوب کی کوئی بھی مثال پسند۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ مہتاب مرتضائی صاحب، پرزوق استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی احباب محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ حبیب اللہ نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، اور زمین پہ عرش معلا زمین پہ عرش معلا تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں، اور خوف محشر کا نہیں نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، خوف محشر کا نہیں نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہو تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں
کہ طیبہ والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں، طیبہ والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب جس کی کشتی پر حضور کی نظر ہے محبت سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں تاکہ سبھی شامل ہو جائیں، وقت مختصر ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت سے ساری پڑھ لیجئے۔ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ الحمدللہ سب کا ایمان اور یقین ہے کہ رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ غنی بھی ہے اور غنی کرنے والا بھی ہے، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ تو محبت سے سارے پڑھ لیں، اللہ غنی 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 اللہ غنی۔ سبھی پڑھ لیں، اللہ غنی اللہ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ اور تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، مولا 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 مولا، تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے جی، بس تیرے کرم کا سہارا ہے جی، بس تیرے کرم کا سہارا ہے۔ محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ بڑھیے سارے پڑھیے، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ۔ اور ہمارے لیے شعر، ہمارے لیے شعر، توجہ، کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں۔ اب جو حضور کا غلام بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ۔ اب کوئی لب خاموش نہ رہے، سارے مل کر پڑھ لیں، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات پر ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس کائنات میں 206 ملک ہیں اور 4200 مذہب ہیں، ہم اللہ رب العزت کے قربان کیوں نہ جائیں، اپنے مقدر پر فخر و ناز کیوں نہ کریں
کہ اللہ رب العزت نے 4200 مذہبوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا. اپنے مقدر پر ناز کیجئے اور چھاتی چوڑی کر کے پڑھیے کہ میں تیرے نبی کا خادم ہوں, میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی کا خادم ہوں. آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے مکی مدنی. اللہ غنی, اللہ غنی. علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے اصلاح بھی فرما دی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ خادم تو ہے ہی, ساتھ یہ بھی کہیے کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, میں تیرے نبی کا عاشق ہوں. ہر بندہ عاشق بن کے دایات اٹھا کے ہر بندہ بولے میں تیرے نبی کا عاشق ہوں جی, میں تیرے نبی کا عاشق ہوں جی, میں تیرے نبی کا عاشق ہوں, میں تیرے نبی کا عاشق ہوں. آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی. اللہ غنی, اللہ غنی, اللہ غنی, اللہ غنی, اللہ غنی. اب یہی شعر میں مائک نیچے کر کے پڑھنے لگا ہوں تاکہ ذرا سارے شامل ہو جائیں کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, میں تیرے نبی کا خادم ہوں, میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی, ہاتھ اٹھا کے, خادم ہوں, میں تیرے نبی کا خادم. الحمدللہ فخر کر کے چھاتی چوڑی کر کے ہم کہتے ہیں میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی کا خادم ہوں. توجہ. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت چودھری کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چودھری کی 2 تعریفیں ہیں, ایک دنیا کا چودھری ہوتا ہے, ایک آخرت کا چودھری ہوتا ہے. اس سے پوچھا کہ حضور دنیا اور آخرت کا چودھری یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تعریفیں سماعت کیجیے. انہوں نے کہا جو دنیا کا چودھری ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو, جائیداد ہو, دولت ہو, بنگلہ ہو, سب کچھ ہو, وہ دنیا کا چودھری ہے. لیکن فرق, انہوں نے کہا اس میں فرق یہ ہے کہ جو دنیا کا چودھری ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے, مال دنیا میں رہ جاتا ہے, اس کی چودراہٹ دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ سائے برس کرنے لگے اچھا حضرت صاحب اگر دنیا میں چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا چودھری کون ہے, آخرت کی چودراہٹ کیسے باقی رہے گی؟ انہوں نے کہا دنیا کا چودھری وہ ہے جس کے پاس مال ہو, اور آخرت کا چودھری وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو دنیا کا چودھری ہے اس کی چودراہٹ دنیا تک محدود ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوتا ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اسی بات کو ذہن میں رکھیے اور محبت سے پڑھیے میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی کا خادم ہوں جی, میں تیرے نبی کا خادم ہوں. آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی. اللہ غنی, اللہ غنی.
اللہ غنی اللہ غنی سبھی شامل ہو جائیں غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی دو اشعار منقبت کے پڑھ کے انشاءاللہ اجازت ہاں سرور کونین کا فرمان ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو ٹلی سبحان اللہ تنا نہ آکھو گاج کے بولو سبحان اللہ سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے کیا فرمان ہے توجہ رکھیے گا سرور کونین کا فرمان ہے کیا کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے 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 سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے توجہ عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول کیا عرض کی کہ آقا جی مال و زر کیا جان بے قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال حبشی کو خریدا نہ اور آزاد کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب بلال کو خریدنے جاؤ نا تو میرا حصہ بھی شامل کر لینا میرا حصہ بھی شامل کر لینا اب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے جا کر خرید کے لے جمعے پر استاذوں نے ساری تقریر آپ کو سنائی ہے کہ جب خرید لیا نا بلال کو اور حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر کیا کہ یہ بلال حاضر ہے ابو بکر بھی حاضر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا جب بلال کو خریدو گے تو میرا حصہ بھی شامل کر لینا تو میرا بھی حصہ ڈالنا تم اکیلے خرید کے لے آئے ہو تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جملے ارشاد فرمایا عرض کی حضور ابو بکر بھی آپ کا ہے ابو بکر کی جیب بھی آپ کی ہے دوسرے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے نا اتنا نفع کسی نے دیا ہی نہیں ہے مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے جب پیر صاحب مرید کی تعریف کرے نا پی اے جڑا مرید ہے نا اندے تے میرے بڑے احسان نے بڑا میری مدد کی تھی ہے جب مرید ایسے جملے سنتا ہے تو اس کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جی پیر صاحب نے میری تعریف کی ہے
میرے استاذ نے میری تعریف کی ہے, میرے مرشد نے میری تعریف کی ہے, لیکن جب حضور نے ارشاد فرمایا نا ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگ پڑے. وجہ طلب کی, ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ابو بکر کا مال, ابو بکر آپ کا نہیں ہے. حضور ابو بکر کی جان بھی آپ پر نثار ہے, ابو بکر کا مال بھی آپ پر نثار ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول, ہر بندہ بولے کہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. اور مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا, مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا, واہ کیا ابو بکر تیری شان ہے, واہ کیا ابو بکر تیری شان ہے. اور جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں, جانشین مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تشریف رکھیے, نعرہ رسالت. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. یہ سبحان اللہ. جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں, یہ سبحان اللہ. توجہ, جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں, واہ کیا ابو بکر تیری شان ہے, واہ کیا ابو بکر تیری شان ہے. اور مکتب اے فریدی ان کی شان پاک میں, توجہ ہے, اے فریدی ان کی شان پاک میں ثانی اسنین آیا قرآن ہے, ثانی اسنین آیا قرآن ہے, سرور کونین کا فرمان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ مہتاب مرتضائی صاحب, جو کہ نعت رسول مقبول اور منقبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کا پڑھا ہوا کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کی نعت کے درمیان تشریف لائے حضرت علامہ مفتی محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب. آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بلا کسی تمہید آگے بڑھ رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے حافظ عثمان مرتضائی صاحب. پرذوق استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. وقت کم ہے, آپ نے پرذوق طریقے سے سماعت کرنا ہے تاکہ بار بار آپ کو کہنا نہ پڑے. ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ہو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سبحان اللہ کہ ہم لوگ غلامان غلامان غلامہ ہم لوگ غلامان غلامان غلامہ نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر ہم لوگ غلامان غلامان غلامہ نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ سچوں کے ابو بکر ہیں جھوٹوں کے ابو جہل جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر ہم لوگ غلامان غلامان غلامہ نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ سچوں کے ابو بکر ہیں جھوٹوں کے ابو جہل اور اسی یہ جو کلام پیش کر رہے تھے حافظ عثمان صاحب اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسی منظر کو کلندر لاہوری علامہ اقبال نے لکھا ہے خطاب میں آپ نے سن رکھا ہے میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا مصرع سماعت کیجئے گا اقبال لکھنے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بناؤ عشق محبت ہیں استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست ہر چیز جس میں چشم جہن کو ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق محبت کا رازدار پروانے کو چراغ ہیں بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہیں بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس پروانے کو چراغ ہیں بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہ آبا کے لیے تھا نہ فقط جد کے لیے تھا صدیق تو بس ذات محمد کے لیے تھا
आबा के लिए था, न फकत जग के लिए था। सिद्दीक तो बस ज़ात मोहम्मद के लिए था, सिद्दीक तो बस ज़ात मोहम्मद के लिए था। इन्हीं के लिमात के साथ दावत नात पेश करता हूँ। तशरीफ लाते हैं आतिफ अब्बास नक्शबंदी साहब, पुरजों की इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं इसी महीने की मुनासबत से एक कलाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा की खिदमत में पेश करके और एक शान सदीक़ अकबर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, खाली कांसा लेके आया भर के ले गया, खाली कांसा, खाली कांसा, खाली कांसा लेके आया भर के ले गया। और हज़रत ज़हरा कौन कि वारिसे तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वारिसे तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन दी ते शान है दर्दी, शान है दर्दी, ओ नहीं डिगदा कदीवी किस मैदान चे, ओ नहीं डिगदा कदीवी किस मैदान चे, जेड़ा दे लाला दे कदमां च बह गया, जेड़ा दे, जेड़ा दे, जेड़ा दे लाला दे कदमां च बह गया। और उनके नौकरों की शान बताने लगा हूँ कि हबश दी मलका भी बांधी सैयदा दिए, सैयदा दिए, जुट्टी कर दी रही हुकूमत उस फिजा दिए, उस फिजा दिए, मानो हसनैन ते ज़ैनब ने आख्या, मानो हसनैन ते ज़ैनब ने आख्या, जग फिजा दी शान नू तकदा ही रह गया, जग फिजा दी, जग फिजा दी, जग फिजा दी शान नू तकदा ही रह गया। और इस कलाम का आखिरी शेर, हासिल कलाम शेर, गाजी अब्बास मौला अब्बास को किस तरह नवाजा गया इस घराने की तरफ से। लिखते हैं
کہ سیدہ جس نو دعا دیوے او خاص ہے، دیوے او خاص ہے، سیدہ جس نو دعا دیوے او خاص ہے، دیوے او خاص ہے، دنیا جس نو آکھ دی غازی عباس ہے، غازی عباس ہے، کٹ گئے بازو علموی پھر بھی چھٹیا، کٹ گئے بازو علموی پھر نہیں چھٹیا، انج وفا ہوندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہوندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، کہنا سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہے سبحان اللہ۔ یہ کلام مجھ سے پہلے بھی حافظ صاحب پیش کر چکے ہیں، لیکن ان کے چند ان سے مختلف اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے انشاءاللہ اجازت ہے کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، 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 پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، اور آتی نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، دشمن صدیق دے، آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، اور قدسی وی رشک دوستوں کر دیتے ہون گے، قدسی وی رشک دوستوں کر دیتے ہون گے، وچگار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچگار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی، قدسی ورشک دوستاں کر دیتے ہون گے، قدسی ورشک دوستاں کر دیتے ہون گے، وچگار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ
विचगार दे वेख के संगत सिद्दीक दी पर चारों यार नबी दे सोने ते कोई नहीं चाहना वर्गा इस दुनिया नहीं पैदा कीता इन्ना जान सारा वर्गा ते आज़म शान सदीक की पूछने को यार हज़ारा वेगा विचगार दे वेख के संगत सिद्दीक दी और साडे जिस्म च शाके नहीं खून गैर दा शायर कहंदा बंदे ही दूजे ने साडे चो है ही नहीं जेड़े अपने लोग तो कलमा भी पढ़ी बैठे ने हजूर सदीक अकबर दी शान दे भी मुनकर ने शायर ने लिखिया कि साडे जिस्म च शाके नहीं खून गैर दा करने आए वास्ते इज्जत सिद्दीक दी करने आए वास्ते इज्जत सिद्दीक दी वो नहीं जानदा ज़माना नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे मोहतरम आतिफ अब्बास साहब। 2-3 हस्तियों को इन्होंने जिक्र किया, उनके साथ मिलते हुए जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। एक इन्होंने जिक्र किया मलका-ए हब्श हज़रत फ़िज़ा का, उसके बाद साथ हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसके बाद इंशाअल्लाह खतर जो इन्होंने मनक़बत पढ़ी है तो उसमें सदीक़ अकबर का। यही 2-3 लोगों के साथ हमने मिलकर बड़ी जल्दी से आगे बढ़ जाना है। आपने मोहब्बत से एक दफ़ा कहना है। क्या कहना है? थोड़ी और ऊंची आवाज़ से कहिएगा। मुफ्ती साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा तमाम कि फ़िज़ा पहचान के भी नाज से आया करती, फ़िज़ा पहचान के भी नाज से आया करती, बाबे ततहीर पे जबरील खड़े रहते थे। फ़िज़ा पहचान के भी नाज से आया करती, बाबे ततहीर पे जबरील खड़े रहते थे। चांद सूरज से बहुत खेले हैं मुर्शिदजादे, ये खिलौने दर ज़हरा पे पड़े रहते थे। फ़िज़ा पहचान के भी नाज से आया करती, बाबे ततहीर पे जबरील खड़े रहते थे। चांद सूरज से बहुत खेले हैं मुर्शिदजादे, चांद सूरज से बहुत खेले हैं मुर्शिदजादे, ये खिलौने दर ज़हरा पे पड़े रहते थे, ये खिलौने दर ज़हरा पे पड़े रहते थे। और जनाबे सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत पेश कर रहे थे तो शाकुर साहब ने लिखा कि कौन कौन से लोग नहीं आते। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से लोग आते हैं। सब सलातीन के इमाम और वली आते हैं, सब सलातीन के इमाम और वली आते हैं। ख्वाजा और दादा मेरे गौसे जली आते हैं। बस में सिद्दीक सजाई हो तो सरकार के साथ, बस में सिद्दीक सजाई हो तो सरकार के साथ, लेके हसनैन को खुद मौला अली आते हैं। सब सिलासिल के इमाम और वली आते हैं। मेरे ख्वाजा मेरे दाता गौसे जली आते हैं। बस में सिद्दीक सजाई हो तो सरकार के साथ, बस में सिद्दीक सजाई हो तो सरकार के साथ, लेके हसनैन को खुद मौला अली आते हैं।
गली गली नगर नगर अबू बकर न गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर हाथ उठा के कहिए ना जरा गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर मुस्तफा का हम सफर है जिनका तस्करा अर्श पर लगेगा नारे फर्श पर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी खुदा सिद्दीक कहता है खुदा सिद्दीक कहता है नबी सिद्दीक कहते हैं खुदा सिद्दीक कहता है नबी सिद्दीक कहते हैं कलंदर गोस अक्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं कसम शहजाद उस ज़ाते बारी की सरे मिंबर मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं खुदा सिद्दीक कहता है नबी सिद्दीक कहते हैं कलंदर गोस अक्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं कसम शहजाद खाकर ज़ाते बारी की सरे मिंबर मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं। इन्हीं कलिमात के साथ दावत नात पेश कर रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं हाफिज बिलाल अत्तारी साहब। इंशाल्लाह इसके बाद हम खिताब सुनेंगे। पुरज़ोक इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। महफिल नात च बैठन वालियां ते अल्लाह पाक ने करम कमाए हुए ने। मैं से महफिल पाक च बैठन वालियां ते अल्लाह पाक ने करम कमाए हुए ने। अपना ते कोई कमाल नहीं रब दी सौ कमली वाले ने सारे रंग चढ़ाए हुए ने। ते जेड़े आए ने आप दी बस बंदे लजपाल दे सारे बुलाए हुए ने। इंज लगदा है फैजान इत्थे कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने। कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने। बाबा ज़िंदगी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह। बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम है, मिलके मेरे साथ पढ़ना। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आंखों में सदा जाना। याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे मेरा करना। ऐ
پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار مجرم جہاں کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار کرنا چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہے دکھ کی دوا دینا آتا ہے انہیں صابر ہے دکھ کی دوا دینا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ عدو کے ہر سوال پر صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال پر صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال پر صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال پر صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال پر صدیق سامنے کرو شیطان ذہن میں جو ڈالے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر
ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو اس صورتحال میں صدیق سامنے کرو، تو اس صورتحال میں صدیق سامنے کرو، تو اسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ حضرت گرامی قدر، اب وقت ہوا چلتا ہے، ایک ہم نے صدارتی کلمات سننے ہیں، وقت بہت کم ہے، اور ہمارے پاس جو شخصیات ہیں وہ ایسی قداور ہیں جن کے شان نہیں ہے یہ وقت، لیکن اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں۔ تو قیمتی بات جو 1 گھنٹے کی تقریر میں کی جاتی ہے، انشاءاللہ چند ہی وقت میں یہ ہم کو سنائیں گے۔ تو صدارتی خطاب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ پروفیسر محمد حسین آزاد الازہری صاحب سے، ان کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پرذوق استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ پھر بھول جاتے ہیں، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ پانچ پہ اذان جی ٹائم تو تھوڑا تھا، خطاب علامہ صاحب کروا دیتے کافی۔ آپ تھوڑے سے چلیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مہمانوں کو ذرا ٹائم زیادہ دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ ویغفر لکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ٹائم مختصر ہے، بلا تمہید میں قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی تفسیر کی طرف آتا ہوں کہ جس میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، اور جب یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے، اور جو مجھے قرض دے گا، پہلی بات یہ کہ میں اس میں اضافہ کروں گا اس کے مال میں، دوسری بات یہ کہ اس کی بخشش کر دوں گا۔ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام، آپ کے عشق کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، جو مصطفیٰ کی غلامی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ سیدھے گئے نظام المدراس، یہودیوں کے یہاں جگہ بڑا مرکز، وہاں یہودی کا بہت بڑا عالم یہودی فنحاس، اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تم ہمارے خدا کو، اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری تورات کہہ رہی ہے، انجیل کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کتاب میں بھی ہے، اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی خدا کی بات کی ہے، اس کی پرستش کی بات کی ہے، اس کی عبادت کی بات کی ہے، تم بہت بڑے عالم ہو، کیوں نہیں اللہ کو مانتے؟ اس نے آگے سے گستاخی کی، اس نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ آپ کا خدا فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ آپ نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ آپ کے نبی اور رسول نے کہا کہ مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرض دو، تو جو ہم سے قرض مانگتا ہے اس پر ہم ایمان کیوں لائیں؟ وجہ یہ ہے اس لیے ہم تو غنی ہیں، اس لیے میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ کے خدا کو نہیں مانتا۔ جب یہ بات کی
تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے، تم نے آدھا قرآن کا حصہ تو بتا دیا، ہمارے رسول ہمارے نبی نے آقا دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں سنو، اگر تم میری مخلوق کو دو گے، میرے بندوں کو دو گے، قرض دو گے، تو اس کا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں صلہ دوں گا، انعام دوں گا، اس کا ریوارڈ دوں گا، اور وہ یہ کہ اس میں مال میں اضافہ بھی کروں گا، اسے ڈبل بھی کروں گا اور بخشش بھی فرماؤں گا۔ تو اصل بات یہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو سود ہے، یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے، آپ کا خدا وہ سود سے منع کرتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ زیادہ دے گا لہذا اس کے ڈبل دے گا، اسی کو تو سود کہتے ہیں، لہذا میں نہیں مانتا۔ آپ کو تیش آیا، جلال آیا، آپ نے تھپڑ مار دیا۔ جب اسے تھپڑ رسید کیا جلال میں آ کر، اللہ کے عشق، اللہ کی محبت، گستاخی برداشت نہیں کر سکے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فنحاس یہودی عالم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہا میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں بنی، بس یہ معاملہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تیش آ گیا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، آپ نے پورا واقعہ بتا دیا، اللہ کی گستاخی کر رہا تھا، جو آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی میں نے واقعتاً اس کو مارا ہے، اس نے اور گستاخی کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی اور بن دیکھے تصدیق کی تھی، موقع کے اوپر وہ فنحاس یہودی عالم مکر گیا، جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میں کوئی گستاخی نہیں کی، آپ کے خدا کی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور میں نے نہ یہ کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، موقع پر مکر گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو کہ گواہ نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، اور ہمارے ہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ قربان جائے مصطفیٰ کے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، یہ میرا صدیق آج اس کا کوئی گواہ نہیں، یہ وہ صدیق ہے کہ جس نے بغیر دیکھے ہوئے کہہ دیا ہاں مصطفیٰ کو اللہ نے معراج کروائی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ بن دیکھے سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو مصطفیٰ کو اللہ نے معراج کروائی ہے، اس سے بڑی حقیقت میں مان چکا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کے کہنے سے ہم نے اللہ کو تسلیم کر دیا۔ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تاجدار صداقت کے آج نعرے لگنے چاہیے۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آج تاجدار صداقت، آج اس طرح پوری دنیا کے اندر یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے معراج کی تصدیق کی، بن دیکھے کی، ادھر اللہ دیکھ رہا تھا۔ آج صدیق کا گواہ کوئی نہیں، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اے میرے محمد بتا دو دنیا کو یہ صدیق کی گواہی میں خود دے رہا ہوں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تاجدار صداقت نعرہ لگائیں، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، اللہ گواہی دے رہا ہے، تاجدار صداقت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یہ جو مکر گیا، جھوٹ بولا، میں گواہ ہوں، لقد سمع اللہ، اللہ نے خود اس کا قول سنا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم غنی ہیں، اور مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ فقیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کے حق میں گواہی دے دی، اور گواہی دے کر بتا دیا میں بھی سچا ہوں، میرا خدا بھی سچا ہے، میرا صدیق بھی سچا ہے، اور اس کا بدلہ اتار دیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے بن دیکھے اللہ کی تصدیق کی، معراج کی تصدیق کی، اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرا صدیق اب قیامت تک تاجدار صداقت رہے گا، صداقت کا تاج ان کے اوپر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کو نہ صرف تاجدار صداقت مانتے ہیں، یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، یار مزار مصطفیٰ بھی، وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔
گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. آواز نکال کے ذرا نعرے کا جواب. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما. خاند احمد را مزمل زی سبب کہ بروں از گلی میں بلحرب. مرحبا ساکی شیرین لکا مرحبا ماو مل جائے ماں قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا. صاحب صدر جناب پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب اور استاذ القراء جناب قاری عطاء المرتضیٰ مرتضائی صاحب زید شرف علماء و مشائخ. سب سے پہلے تو میں اس عظیم الشان یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر اس کانفرنس کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کو اور جناب قاری صاحب کو ان کی ساری ٹیم کو سارے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی محافل دراصل اہل سنت و جماعت کا درجہ امتیاز ہے اور یہ ہوتی رہنی چاہیے. لیکن تھوڑی سی تربیتی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ خصوصی کتاب کے لیے آخر میں صرف 7 منٹ رکھے جائیں. دھواں دار اور تفصیلی کتاب کے لیے مرکزی کتاب کے لیے 7 منٹ. بھائی اس طرح کریں کہ آدھا ٹائم علماء کو دیں. علامہ صاحب نے بڑی علمی اور فکری گفتگو کا آغاز کیا تھا لیکن ٹائم کی کمی کے باعث بات وہیں رہ گئی. تو آئندہ اگر یہ احتیاط کی جائے اور انصاف سے کام لیا جائے تو علماء اور ثنا خوانوں کو آدھا آدھا ٹائم دیا جائے تاکہ بات کہنے اور سننے کا موقع ملے اور مزہ بھی آئے اور محفل زیادہ مفید ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ احاطہ شمار سے باہر ہیں. آپ حضور کے بچپن کے دوست ہیں, بچپن کے دوست. حضور کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ جوان ہوئے. عمر بھی تقریباً برابر تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے سال ہے. ابرہہ نے جس سال حملہ کیا تھا کعبہ شریف پر, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن بعد ہے. یعنی کہ 2 سال, یہ 2.25 سال عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ شام میں تھے اور وہاں خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. تعبیر پوچھی راہب سے تو انہوں نے کہا کہ تم فوراً مکہ چلے جاؤ, مکہ میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے, تم ان کے صدیق بنو گے, تم فوراً چلے جاؤ. آپ واپس تشریف لائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلان نبوت کے بارے میں پوچھا اور ساتھ عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی معجزہ. تو حضور نے فرمایا کہ معجزہ وہی ہے جو تم نے شام میں خواب دیکھا تھا.
کہ چاند اترا تھا اور تمہاری گود میں آ گیا تھا، اسی وقت آپ ایمان لے آئے. بس یہ دن تھا اور آخر دم تک سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، جنگ میں، امن میں، مسجد میں، پنچایت میں، ہر جگہ آپ حضور کے ساتھ رہے ہیں. اور ہر چیز آپ نے ایسے نچھاور کی کہ تاریخ میں ضرب المثل بن گیا کہ آپ حضور کے یار غار ہیں. آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کا حلم، آپ کا تدبر، آپ کی دور اندیشی، ہر چیز ہی ضرب المثل ہے. جب جس چیز کی ضرورت پڑی حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی. سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، یہاں تو ستارے نظر نہیں آتے نا، کہیں دیہات میں، کشمیر میں دور دراز جائیں اندھیری رات تو ستارے نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہاتھا شمار سے باہر ہیں. تو سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے کسی غلام کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں. یعنی سیدہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے کس غلام کی نیکیاں کتنی ہیں اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں. سیدہ تھوڑی خاموش ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اتنی نیکیاں تیرے باپ صدیق اکبر کی ہیں. آپ نے حضرت عمر کا نام لے لیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف، تو صدیق کی نیکی کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے، وہ نیکی پھر بھی بھاری ہے. یہ بات جب حضرت سیدنا عمر فاروق تک پہنچی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے کہ اے صدیق، میری ساری نیکیاں لے لو اور وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو. اور آپ یہ بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کا وہ سینہ کہ جس سینے پر غار ثور میں حضور نے اپنی زلفیں بکھیر دی تھیں اور جس گود میں حضور استراحت فرما ہوئے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں صدیق اکبر کی چھاتی کا ایک بال ہوتا. اور خود یہ شان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر یہ فرماتے ہیں کہ کاش میں صدیق اکبر کی چھاتی کا ایک بال ہوتا. حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہی تھے کہ جنہوں نے امت کو سہارا دیا. حضور کا وصال ایک ایسا غم کا پہاڑ تھا جو امت پر ٹوٹ پڑا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، اور جو بیٹھا تھا وہ اٹھ نہیں پاتا تھا، جو خاموش تھا وہ بول نہیں پاتا تھا. یہ کیفیت تھی. اور حضرت عمر فاروق نے تو تلوار نکال لی اور مدینہ کے بازار میں آپ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. وہ صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے عمر کو بازو سے پکڑا، مسجد میں آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، حضور سے پہلے بھی انبیاء آئے، وہ تشریف لے گئے، حضور بھی نبی اور رسول تھے، آئے اور انہوں نے بھی اپنا فریضہ سر انجام دیا، فرائض نبوت سر انجام دیے اور تشریف لے گئے، لیکن آپ کا لایا ہوا دین ہمارے درمیان موجود ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. آپ نے دستگیری فرمائی. صحابہ نے بالاتفاق آپ کو خلیفۃ الرسول جو تھا منتخب کر لیا. سارے صحابہ نے سمیت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سمیت اہل بیت کرام سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی. اور حضور نے خود اپنی زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا فرما دیا تھا.
اور 17 نمازیں حضور کی زندگی میں ایسی گزری کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی، اور کچھ نمازیں ایسی بھی گزری کہ حضور دوران نماز خود تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے۔ آپ کا جو دور خلافت ہے 2 سال اور 3 ماہ اور 10 دن پر محیط ہے، لیکن آپ کے کارنامے اتنے ہیں کہ صدیوں پر بھاری ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے تو اتنی مشکلات تھیں کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ ہی کی ذات گرامی تھی کہ جس نے تمام مصائب اور تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور ریاست مدینہ کو مضبوط بنیادوں پر آپ نے استوار فرمایا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کا خطبہ بھی سننے والا ہے، بڑا پرمغز خطبہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اور آپ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو اگلے دن آپ بازار میں جا رہے تھے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آگے سے حضرت سیدنا عمر فاروق ملے، فرمایا کہ صدیق کدھر جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ اے عمر تمہیں نہیں پتا کہ میرا خاندان بھی ہے، میرے اہل و عیال بھی ہیں، میں کاروبار نہیں کروں گا، مزدوری نہیں کروں گا تو کیسے گھر چلے گا؟ تو واپس لے آئے اور مسجد میں مجلس شورا کا اجلاس بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا، تو مجلس شورا نے یہ پاس کیا کہ صدیق اکبر اب خلیفۃ الرسول ہیں، ہم نے ان پر ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اب ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ پاس ہوا کہ 1 مزدور کے برابر، کہ جتنا 1 مزدور کا خرچہ ہے ان کو دیا جائے، 2 چادریں دی جائیں پہننے کے لیے، پرانی ہو جائیں تو وہ واپس کر دیں اور نئی دے دی جائیں۔ یہ آپ کا روزینہ مقرر ہو گیا۔ اور آج کے حکمران اربہا کھربہا کا ملک مقروض ہے، لیکن پھر بھی ہیلی کاپٹر، پھر بھی بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور یہود اور حنوز سے سود پر قرض لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی وقار، کسی نے کہا صدیق اکبر سے کہ اتنے کم وظیفے میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ کسی مزدور کا بھی گزارا نہیں ہوتا، پھر میں سارے مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اسی پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، اور وصیت بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیالہ ہے، یہ غلام ہے، یہ ایک اونٹنی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تجہیز و تکفین کے بعد یہ چیزیں عمر فاروق کو دے دینا کہ یہ امت کی میرے پاس امانت تھی۔ جب حضرت عمر فاروق کو وہ چیزیں پیش کی گئیں تو انہوں نے وہ چیزیں اس طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے لیے بڑا سخت معیار قائم کر کے چلے گئے۔ تو آج کے حکمرانوں کے لیے یہ اصل اسوہ ہے، اسوہ صدیقی ہے، جس میں ہماری نجات ہے۔ ورلڈ بینک، IFM اور ایشیائی ترقیاتی بینک، فلاں جو بینک ہیں ان سے قرضے لینے میں ملک کی فلاح اور کامیابی نہیں ہے، اسوہ صدیقی میں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ پڑھ چکو تو حضور کے گنبد خضرا کے سامنے جا کے رکھ دینا چارپائی، اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا صدیق حاضر ہے۔ جب آپ کی چارپائی رکھی گئی اور وہاں پہ جا کے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا صدیق حاضر ہے، تو مزار اقدس سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ میرے صدیق کو جلدی میرے پاس لے آؤ۔ آگے سے انتظار تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لاحد میں اتار رہے تھے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنے دستے مبارک آگے بڑھائے ہیں اور اپنے صدیق کو لے کے اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ تو یہ آپ کا 1441واں عرس مبارک ہے۔ اسوہ صدیقی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بس یہ ہے
کہ اگر آئندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کروائیں تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی عنایت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. نماز میں دعا کر دی جائے گی تو جماعت ہوگی، تو اس کے بعد تبرک کا اہتمام ہے. سبھی احباب تبرک کے بغیر نہ.